بھائیوں کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سنیں گے یرمیہ کی کتاب میں سے، اور اس کا باب نمبر 23 اور اس کی آیت نمبر 5، جس میں یوں لکھا ہے: دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ برائے مہربانی بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، آج کون سا دن ہے؟ آمد کا پہلا اتوار۔ یہ کس چیز کی آمد ہے؟ بھائی کیا آنے والا ہے؟ اچھا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا یہ ایک سیزن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ نے پیچھے شکرداری کا سیزن سیلیبریٹ کیا، تو وہ شکرداری کا سیزن تھا، اس کی آمد تھی۔ اب یہ کون سی ہے؟ اچھا اسی طرح اگر ہم اپنے پرانے جو ہمارا جو زندگی تھی، جب کوئی فصل کاٹنے کا ٹائم آتا تھا، چاول یا گندم، تو ان کا بھی ایک سیزن ہوتا تھا، آمد ہوتی تھی، نظر آتا تھا کہ یار یہ گندم جو ہے اب پک گئی ہے، یا چاول جو ہے وہ پک گئی۔ تو اسی طرح یہ آمد کس چیز کی ہے؟ کرسمس کی، یسوع کے پیدائش کے دن کی۔ اور آج کا حوالہ خداوند کا زندہ کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، ہزاروں سال پہلے کی پیشن گوئی ہے۔ بھائی پرانا ہے نامہ، یہ جو نبی گزرے ان کے وسیلہ سے خدا نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، ہزاروں سال پہلے کی باتیں۔ ان کو جاننے کے لیے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے مجھے اور آپ کو جس بات کی ضرورت ہے وہ کیا ہے بولا؟ پاک روح۔ کیا؟ روح القدس، جو ہمیں انعام کے طور پر دیا گیا ہے۔ تب ہی ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان پیشن گوئیوں کو سمجھ سکتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہوئی۔ یہاں پہ اگر ہم ایک اور بات پر ذرا غور کریں تو لکھا ہوا ہے مستقبل کے لیے امید۔ یہ خدا جو ہے، ہمارا آسمانی باپ جو ہے، یہ مستقبل میں کہ آنے والے ان تمام واقعات کے بارے میں ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، دکھانا چاہ رہا ہے۔ اور کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے 23ویں باب میں، آخری، اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو پہلی آیت سے بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک و پرگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلہ کو پرگندہ کیا ہے اور ان کو ہانک کر نکال دیا ہے اور نگہبانی نہیں کی۔ دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، پر میں ان کو جو میرے گلہ سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا، اور ان کو پھر ان کے گلہ خانہ میں لاؤں گا، اور وہ پھیلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ پھر نہ ڈریں گے نہ گھبرائیں گے۔ یہ سارے کا سارا واقعہ خدا اپنے پیغمبر یرمیہ نبی کے وسیلہ سے اس وقت ان لوگوں کے لیے اور آج میرے اور آپ کے لیے بنا۔ بھائی اگر ہم
ذرا شریعت کی ان ساری باتوں پر نظر گرائے تو نظر آتا ہے نا، بہت سارے جو لوگ تھے جن کو یہاں پہ چرواہے کہا گیا ہے، قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر یہاں پہ اس کے بعد جن کا ذکر کیا ہے، جن کا ذکر پھر دوبارہ کیا گیا ہے کہ ان چرواہوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے، جو مستقبل میں ہوں گے، جو میری بھیڑوں کو پھر پرگندہ نہیں کریں گے، ان کو اکٹھا کریں گے، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ان کو چھوڑے گے۔ اور جس کا نمونہ ہمیں کس نے دیا؟ یسوع کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں۔ اس نے نہیں چھوڑا، اس نے اپنی بھیڑوں کی خاطر دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں کا سامنا کر لیا ہے، مارے کھائی ہیں، صلیب پر جان دے دی ہے، مگر وہ اپنی بھیڑوں سے جدا ہوا نہیں ہوا۔ تو مسیح میں عزیز، آمد، یہ جو آمد ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ یہ موسم جو ہے، آمد کا موسم جو ہے، اس پر ذرا غور کریں، ان سارے واقعات کو دیکھیں جو پہلے سے ہی پیشن گوئیاں کی گئی، ان کو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے روح سے ہی ہم جان سکتے ہیں۔ وہ روح القدس جو انعام کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے، جو ہمارے اندر کام کر رہا ہے، یہ انہی کے وسیلہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ یرمیہ نے جو پیشن گوئی کی وہ ٹھیک تھی، وہ درست تھی۔ سموئیل کی کتاب میں، دوسرے سموئیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ناتن نبی داؤد کو بھی اس طرح کی کچھ خبری سناتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، استشنا کی کتاب میں سے جب پڑھتے ہیں 18ویں باب میں تو لکھا ہوا ہے جو خدا نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، یا اس پر جو پیغام اس وقت اس کو دیا گیا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ موسیٰ کو خدا نے پیغام دیا، اور پھر ناتن کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ داؤد کے لیے، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ یہ ناتن نبی جو ہے وہ داؤد کو یہ پیغام دے، اور یہ پیغام کس کا تھا؟ خدا کا۔ یہ پیغام کس کا تھا؟ خدا کا۔ یہ اسی کے گھرانے میں سے ہے۔ اگر یسوع کی پیدائش ہوتی ہے تو کس گھرانے میں ہوتی ہے؟ بھائی مریم جو تھی وہ کس گھرانے کی تھی؟ داؤد کے گھرانے میں سے۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ روح القدس، وہ پاک روح، اگر ہم اس کو اپنے اندر کام کرنے دیتے ہیں۔ کلام مقدس میں یاد رکھیں، ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ نئے عہد میں جب آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بات لکھی، بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یسوع جب اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو لوگوں نے کیا کہا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کچھ نے کہا نبی، کچھ نے کہا فلاں 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 ایلیا، مگر ان میں سے ایک تھا جس نے کچھ اور کہا، اور وہ کون تھا؟ پترس۔ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع نے پھر جو اس کے بارے میں ایک بات کہی وہ کیا تھی؟ کیا ہے پترس؟ یہ بات جو تو نے کہی ہے یہ گوشت اور خون کی بات نہیں ہے، یہ میرے باپ کی طرف سے تجھے دی گئی ہے۔
وہ سمجھ اور بوجھ خدا نے اسے عطا کی. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ روح القدس ہمیں سارا کچھ یہ آگاہی کرتا ہے، پر یہ تبھی کرتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے اندر کام کرنے دیں. بھائی باقی بھی تو اس کے ساتھ تھے نا، باقی اس کے جو بھائی تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے، جو کہہ رہا تھا کہ ایلیا کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں. مگر اس پطرس رسول نے، وہ جو روح القدس تھا، اس نے اس کو آگاہ کیا. بھائی ایک اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اعمال کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پطرس جب چھت پہ تھا، بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، ہے نا؟ پڑھا کسی نے؟ تو کیا ہوا؟ آسمان سے ایک چادر، جتنے چرند یہ وہ چیزیں تھی اس میں تھی، اور آواز کیا آتی ہے پطرس کی؟ ان کو ذبح کر. اور تو اس نے جواب کیا دیا؟ مگر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور روح القدس نے ایک اور گاہی اس کو دی. کیا ہے پطرس؟ دیکھ تیرے دروازے پر کچھ آدمی ہے، کھٹکھٹاتے ہیں، تجھے بلاتے ہیں، تو ڈرنا نہیں، تو گھبرانا نہ، تو ان کے ساتھ چلے. اب یہاں پہ پطرس کو اس بات کی سمجھ نہیں ابھی، پر جس جگہ پہ گیا، جب روح القدس ان غیر قوموں پر نازل ہوا، تب اس کو اس بات کی سمجھ آئی کہ بھئی خدا اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے. وہ سارا واقعہ جو اس کے ساتھ گزرا پھر اس نے شیئر کیا. تو آج بھی روح القدس ہمیں یہ آگاہی کرتا ہے. بغیر ایمان کے اس کو جاننا بہت مشکل ہے، اور مسیح مسجد روح القدس کے وسیلہ سے، جس طرح ہم یرمیہ کے اس پیغام کو، ناتن نبی کے اس پیغام کو، یا باقی جو پیشن گوئی جو یہ سایہ نے کی ہے، ان کو ہم روح القدس کے وسیلہ سے، اور روح القدس کے وسیلہ سے ہی ہم مستقبل کے بارے میں جان سکتے ہیں. ہمارا مستقبل کیا ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں؟ مستقبل ہمارا کیا ہے؟ روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں، کلام مقدس کے مطابق کیا ہمارا مستقبل ہے؟ جو مسیحی ہے، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا کلام سنتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اس کے ساتھ اس شادی کی ضیافت میں شریک ہونا، یہ سارا مستقبل ہے. یہ ان کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. اور خالی یہاں تک نہیں، مستقبل شادی کی ضیافت جس کے بارے میں ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں. 3.5 سال کا عرصہ ہم 3-4 دن شادی کے ہوتے ہیں، کتنی خوشیاں مناتے ہیں. یہ بھی تھوڑے دن پہلے ہی شادی تھی نا، تو میں اپنے گھر میں بیٹھا، یہ بات شیئر کر رہا ہوں. میں 3-4 مہینے پہلا لگے تھا شادی شادی شادی، ایویں 2-3 دن ہی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلے. پر ان 2-3 دنوں میں بڑا اچھا خدا نے ہمیں خوشیاں دکھائی، سارے خوش، یہ وہ سارا کچھ ہے. تو وہاں پہ 3.5 سال کا جو عرصہ ہے، ذرا اس پہ نظر دوڑائیں. بھائی یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، مگر وہاں پہ کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ خوشیاں ہی خوشیاں. اور پھر 1000 سالہ بادشاہ، امن کی بادشاہی، جس کا ذکر، جس کی پیشن گوئیاں، وہ بادشاہ جو امن کا بادشاہ ہے، جو راست بازی کا بادشاہ ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا منجی یسوع مسیح. وہ 1000 سالہ بادشاہت کس کی ہوگی؟ یسوع مسیح کی. اور جب بادشاہی یسوع کی ہوگی جو راست باز ہے،
جس کی ساری وہ باتیں سچائی کی ہوگی، دیانتداری کی ہوگی، جس میں ابلیس کو تھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا، وہاں پہ کوئی ابلیسی کام جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو مسیح مرضی ذرا سوچے وہ امن کی بادشاہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امن کی بادشاہی یسوع کی بادشاہی، یہ ہمارا مستقبل ہے. اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ وہ انعام جو روح القدس کے طور پر مجھے اور آپ کو دیا گیا، اگر وہ ہمارے اندر کام کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. ورنہ کیا ہم اپنی جسمانی خواہشوں کے مطابق ہی زندگی بسر کرتے چلے گئے. ہم سوچیں گے بس جسمانی طور پر. اور مسیح عزیز اگر سارا کچھ ایسے ہی ہے، یہ پیچھے سکریسٹری میں بیٹھے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، 1000 سالہ بادشاہ، امن کی بادشاہی، کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ جب یہ پورا ہوگا تو پھر تھوڑے عرصے کے لیے ابلیس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو گمراہ کرے گا. کیا کرے گا؟ آپ سوچیں ذرا، 1000 برس، 1000 سال یسوع کی بادشاہی میں کوئی الٹا پلٹا کام نہیں ہے، کوئی جھوٹ فریب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہے، امن کی بادشاہت ہے. سارا کچھ دیکھ کے بھی 1000 سال کے بعد ابلیس کو جب چھوڑا جاتا ہے تو پھر ہم اگر ابلیس کی باتوں میں آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سوچے ذرا. پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کو وہاں پہ ڈالو جہاں پہ رونا اور دانتوں کا، اور جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے آگ کی جھیل، کھندق کی جھیل، دوسری موت. اس سارے کو سمجھنے کے لیے مسیح عزیز ہمارا ماضی، حال، مستقبل، اس پر نظر کرنے کے لیے جو میرے اور آپ کے لیے ہمارے پاس جو مددگار ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ روح القدس. کیونکہ آمد کا یہ سیزن، اس پر ہم غور اس طرح ہی کر سکتے ہیں نا. روح القدس جو ہمیں انعام کے طور پر دیا گیا ہے، اس کو اپنے اندر کام کرنے دیں گے تب ہی ہم جانیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ روح القدس کام کر رہا ہے. کوئی مریم کے ساتھ اس طرح فرشتے نے پیغام دیا، اس طرح ہوا، یسوع کی پیدائش اس طرح ہوئی، اس طرح وہ اس نے منادی کی، سارا کچھ جو پچھلی پیشن گوئیاں اس کے بارے میں گزری، یہ سارا کچھ پہ روح القدس ہمیں بتاتا ہے. تب ہی جا کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ سارے واقعہ کیا ہے؟ سچ ہے. ورنہ آج بھی بہت سارے ہیں جو ان کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں. سم سے مسجد آئے، میں اور آپ، یہ آمد کا پہلا اتوار جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں دیا ہے، اس کا مین مقصد کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کرسمس کی آمد یسوع کی پیدائش کا دن قریب آ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر. اور کتنا اچھا لگتا ہے پوری دنیا میں جب اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یسوع کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے. تو مسیح مسجد آئے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آج آمد کا پہلا اتوار بہت بہت مبارک ہو. آمین. سو مسیح مسجد کوائر ایک چھوٹا سا گیت گا سکتی ہے، پھر شیپرڈ صاحب میں چاہوں گا کہ چند منٹوں کے لیے ان کے وسیلہ سے بھی خدا ان کا زندہ کلام جو ہے وہ ہم سنتے ہیں. جی. ظلمات سے جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، ظلمات سے جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، ملائے گا ان کو صداقت کا جام، یہ زندہ کتاب، یسوع مسیح میں میرے پیارے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نہایت خوشی کا دن ہے
کہ ہماری سبوں کی زندگیوں میں خدا نے آمد کا یہ پہلا اتوار جو کہ گزرے سال کے بعد پھر اس سال ہمیں دیکھنے کو ملا، اور نہایت خوشی کی بات کہ ہمیں خدا نے اپنا زندگی بخش کلام بھی دیا۔ اور عزیزو، در حقیقت جو کلام ہم نے سنا بشپ صاحب کے وسیلہ سے، خدا کا بندہ یرمیہ جو خداوند یسوع مسیح کی جسمانی طور پر اس آمد کا جو کہ ہمیں خدا کے زندہ کلام میں نبیوں کے وسیلہ سے بہت ساری صحیفوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آمد ہونے والی ہے، اس کا حوالہ ہم نے سنا۔ اور ہم نے یہ بھی سنا بشپ صاحب کے وسیلہ سے کہ خداوند یسوع مسیح جو کون سے گھرانے سے، داؤد کے گھرانے سے تھا، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا اور اس نے 33.5 سالہ زندگی اس زمین پر گزاری۔ سب سے پہلے ذرا پیچھے نظر دورائیں کہ جب سب سے پہلے گناہ ہوا، کس نے گناہ کیا؟ آدم اور حوا نے گناہ کیا۔ تو یاد رکھیں، آج اس آمد کے پہلے اتوار میں بشپ صاحب نے کتنے نبیوں کا، ان کتابوں کا ذکر کیا۔ خدا خود اپنے منہ سے فرماتا ہے، کیا فرمایا خدا نے؟ جب گناہ ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے متعلق، اس دنیا میں بھیجنے کے متعلق سب سے پہلے اس نے خود اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا کہ اے انسان، تجھ سے جو گناہ ہوا ہے، اب میں تیری ہی نسل سے کیا کروں گا؟ ایک نجات دہندہ بھیجوں گا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اس گناہ سے کیا کر سکے؟ تم سب کو نجات دے سکے، چھٹکارا دے سکے۔ اور پھر میں نے شروع میں ذکر کیا کہ خداوند یسوع مسیح اس رہ زمین پر کنواری مریم سے پیدا ہوئے، روح القدس کی قدرت سے، نہ جسم سے نہ خون سے، بلکہ خدا کی اس روح سے وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس زمین پر مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کیا، اور ہم سب کی خاطر صلیب پر کیا کر دیا؟ اپنی جان بھی دے دی۔ اور ہمیں یہ سکھایا کہ ہم سب اپنے آپ کو کیا کر سکیں؟ کیا کر سکیں؟ کیا کر سکیں؟ تیار کر سکیں۔ اور ہم نے دنیاوی باتیں بھی سنی بشپ صاحب سے کہ ہمیں ہر چیز جو ہم نے خوشی منانی ہوتی ہے، کوئی بڑا فنکشن کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے؟ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں نا چرچ کو، یعنی کہ پتہ چل گیا ہے کہ تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اس سے بھی شاید اور بھی خوبصورت سجایا جائے، لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تیاری شروع ہو چکی ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی، کہ جو آج سے کئی ہزار سالوں پہلے ہوئی۔ یہ تو ہم وہ بات سوچ رہے ہیں کہ جو آج سے کئی ہزار سالوں پہلے واقعہ ہوا، اور یسوع مسیح ایک بچے کی شکل میں، ایک بچے کی صورت میں چرنی میں پایا گیا، پھر وہ بڑا ہوا، اس نے تعلیم پائی اور بڑے بڑے شرع کے عالموں کے ساتھ بیٹھا، گفتگو کی، سب کچھ ہوا۔ وہ ساری باتیں جو میں نے پہلے بھی بتائی، کہ اس نے سارا کام خدا کا زندہ کلام میں بتا رہا ہے کہ اس نے کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن اب ہم، بشپ صاحب نے کہا کہ ہمیں تیاری دونوں کرنی ہے، تیاریاں جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ آج بھی پوری دنیا میں فرسٹ ایڈونٹ سنڈے منایا جا رہا ہے، لیکن روحانی تیاری نہیں ہے۔ کسی نے کلام کی تیاری کی ہوگی آج کے دن؟ کہ آج آمد کا پہلا اتوار ہے، تھوڑا سا کلام کو ہم سمجھیں۔ روح القدس کا یہاں پر ذکر ہوا، بشپ صاحب نے روح القدس کا ذکر کیا کہ روح القدس کو ہم کام نہیں کرنے دیتے۔
یہی وجہ ہے کہ روح القدس کو ہم کام نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا ذہن، ہمارا سارا کا سارا خیال کون سی تیاری پہ ہے جی؟ جسمانی تیاری پہ ہے۔ اس لیے ہمارے اندر روح القدس کام نہیں کرتا، ہم اس کو کام کرنے نہیں دیتے۔ لیکن آئیں، بشپ صاحب نے کیا کہا کہ جسمانی تیاری بھی اور روحانی تیاری بھی، جسمانی تیاری سے ہمیں کوئی نہیں روک رہا، لیکن جب ہم خدا کے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، تو یہ کلام اس دوسری آمد کے لیے اپنے اندر بٹھائیں، اس کلام کو اپنے اندر بیٹھنے دیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو، روحانی زندگیوں کو اس یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں۔ اور دیکھیں کہ جب وہ آئے گا تو سارے، تو جس طرح بشپ صاحب نے کہا، پیچھے کافی گفتگو ہو رہی تھی، سارے تو نہیں جائیں گے کہ سارے جائیں گے اس کے ساتھ۔ کون کس کو لینے آ رہا ہے؟ وہ جو تیار ہوں گے وہ ان کو لینے آ رہا ہے، تو جنہاں دی تیاری نہیں ہوئے گی، یہ کپڑے نئے نہیں دکھیں گے وہاں پر، پھر یہ نہیں دکھیں گے، بلکہ جو تیار ہوں گے وہ جلالی بدن کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا ہوا میں اٹھ کر کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم سب نے تیاری کرنی، روح القدس کو اپنی زندگیوں میں کیا کرنے دینا ہے؟ کام کرنے دینا ہے، اور خدا کے ان الفاظوں کو ہم نے رائے گاہ نہیں جانے دینا کہ میں تمہاری نسل سے ایک نجات دہندہ بھیجوں گا جو کیا کرے گا؟ تم سب کے لیے کفارہ دے گا۔ اس کا کفارہ جو ہے وہ نہ بھولے۔ ہم سارا کچھ، ہمارے ذہنوں میں خیال ہے، ہم بڑا اس کو ڈیپلی سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح بالکل ننگا تھا، اتنی سردی تھی، اس سردی سے ہم کہتے ہیں زیادہ سردی تھی، اور اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا گیا۔ اور ہم آج اپنے بچوں کو کس طرح لپیٹتے ہیں؟ تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کے صلیب پر جان دینے تک، ان ساری باتوں کو اگر ہم ہر روز سوچیں، سمجھیں، تو پھر وہ پہلا حکم پورا ہوگا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند خدا سے کیا کر؟ پیار کر، اس کو اپنا خدا مان۔ تو آئیں ہم سب کے لیے آج، جب ہم نے کرسمس کے لیے تیاری، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ آج ہی سے تیاری شروع کرتے ہیں، روپے پیسے کی، کپڑے کی، بچوں کے لیے، لیکن یہ کلام سب سے پہلی ہماری ہتھیار ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے۔ تو آئیں ہم سب جب تیار پائے جائیں گے تو کوئی بھی شرمندہ نہیں پایا جائے گا، بلکہ سب ہوا میں اٹھ کر دلہن کی مانند اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ آمین آمین۔ مسیم عزیز، جو بات ہو رہی تھی، میں جو بات اینڈ پہ کر رہا تھا وہ کون سی تھی؟ مستقبل کی۔ اور کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ کہاں تک پہنچے تھے؟ دوسری شادی کی ضیافت سے آگے میں چلا گیا ہوا تھا، 1000 سالہ بادشاہ سے بھی آگے چلا گیا۔ جب وہ آئے گا تو پھر جب انصاف ہوگا تو جو اس 1000 سالہ بادشاہت کے بعد بھی ابلیس کی طرف جائیں گے، وہ ہلاکت میں ڈالے گا۔ وہ کہاں پہ؟ آگ کی جھیل۔ مگر ہمارا جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے لیے مستقبل کیا ہے؟ بات تو ہم مستقبل کی کر رہے تھے نا، تو مستقبل کیا ہوا؟ سونے دیا سڑکاں تے دودھ دیا نہراں نے، نیا شہر یروشلم، جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا خود اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وہاں پہ رہے گا۔ سوچے ذرا، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وہاں پہ، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم یہ چند سالہ زندگی کے لیے بس دوڑ بھاگ لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو بھائی کہہ رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی،